अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम शहीद महराब शहीद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से हैरत अंगेज़ एजाब अंगेज़ वाक़यात के ऊपर जारी है। और हमने अर्ज़ किया था कि आज भी हम आपकी खिदमत में मरहूम मोहम्मद हुसैन क़ोमशई की जानिब से वाक़े को नकल करेंगे। माजरा कुछ इस तरह से है कि मरहूम मोहम्मद हुसैन क़ोमशई अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ उलमा के साथ नजफ़ अशरफ इराक़ से हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आला व तहियत व सना की ज़ियारत के लिए मशहद और रज़ा में शरफ़याब होते हैं। रास्ते में मोहम्मद हुसैन क़ोमशई की उंगली के ऊपर एक दाना निकल आता है, जो दाना उन्हें नहायत ही तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है। और इस दाने की दर्द की वजह से मोहम्मद हुसैन क़ोमशई तड़पते हैं। जैसे ही मशहद पहुंचते हैं तो उनके दोस्त उलमा उन्हें डॉक्टर के पास एक मकतब में ले जाते हैं। ये डॉक्टर मजहबी तौर पर ईसाई होता है। जैसे ही डॉक्टर इस उंगली का मुआयना करता है तो वो मोहम्मद हुसैन क़ोमशई से कहता है कि ये उंगली मुझे यहाँ से काटना होगी, और अगर मैं इसे नहीं काटूंगा तो कल इस उंगली में मौजूद ये जो दाना है इसका जहर फैलता फैलता आपकी उंगली के नीचे चला जाएगा, और कल अगर आप आओगे तो मुझे ये जड़ से उखाड़ना होगी। और अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हो, यानी इसे नहीं कटवाते हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते 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 आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा इसका जहर। लिहाजा इसे कटवाने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। मोहम्मद हुसैन क़ोमशई रज़ामंद नहीं होते कि मैं अपनी उंगली नहीं कटवाऊँगा। लिहाजा वापस चले जाते हैं अपनी इकामतगाह में और अपनी क़यामगाह में। वहाँ सारी रात तकलीफ़ में, शिद्दत में तड़पते रहते हैं, कराहते रहते हैं, और इस शिद्दत तकलीफ़ की वजह से सारी रात गुजर जाती है। सुबह फ़ैसला करते हैं कि मैं अपनी ये उंगली कटवा देता हूँ। सुबह फिर डॉक्टर के पास हाज़िर होते हैं तो डॉक्टर अब मुआयना करता है तो कहता है कि नहीं, अब इस उंगली का जहर जो है, इसके अंदर जो मौजूद दाना है उसका जहर फैलते फैलते पूरी उंगली में जा चुका है, और मुझे यहाँ जड़ से इस उंगली को काटना है। और अगर आज मैं इस उंगली को यहाँ जड़ से नहीं काटूंगा तो कल मुझे यहाँ से आपका हाथ काटना होगा। मरहूम क़ोमशई राज़ी नहीं होते, कहते हैं कि मैं अपनी उंगली को जड़ से नहीं कटवाऊंगा, यहाँ से काटना है तो काट दो, जड़ से मैं नहीं कटवाऊंगा। नहीं रज़ामंद होते, फिर वापस चले जाते हैं। तमाम रात चीखते रहते हैं, कराहते रहते हैं, और इस तकलीफ़ में तमाम रात गुजर जाती है। बिलआखिर रात के आखिरी पहर फ़ैसला कर लेते हैं कि मैं अपनी उंगली को जड़ से कटवाने पर रज़ामंद हूँ। सुबह मकतब जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अच्छी तरह से मुआयना करता है, कहता है कि नहीं, अब आपकी उंगली जड़ से नहीं कटेगी, बल्कि इसका जो जहर है ये फैल कर आपकी बाजू में आ गया है, और मुझे आपका बाजू यहाँ कंधे से काटना होगा। और अगर आज आपका ये बाजू यहाँ से नहीं काटा गया तो ये आपके पूरे जिस्म में ये जहर जो है वो सरायत कर जाएगा, आपके दिल में सरायत कर जाएगा, और आप इससे फौत हो जाएंगे, आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। मोहम्मद हुसैन क़ोमशई कहते हैं कि नहीं, मैं अपना बाजू नहीं कटवाऊंगा। पहले यहाँ तक उंगली की बात थी, फिर जड़ तक बात हुई, फिर हाथ तक बात हुई, तो आप हाथ तक काट दें। ये क्या आप कह रहे हैं कि आगे तक चला गया है? रज़ामंद नहीं होते, वापस चले जाते हैं। सारी रात दर्द में, तकलीफ़ में, शिद्दत में कराहते रहते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन बिलआखिर रात के आखिरी पहर रज़ामंद हो जाते हैं कि बाजू कंधे से काट दिया जाए। सुबह जब इन्हें मकतब में ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि कब इसके कि मुझे तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आला व तहियत व सना के हरम मुतहर में ले जाओ। मुमकिन है इस डॉक्टर के उस ऑपरेशन के मराहिल में बर्दाश्त न कर सकूं और मेरी मौत वाक़या हो जाए। तो ऐसे में मैं तो ज़ियारत के लिए आया था, और हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा की ज़ियारत के बग़ैर ही मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ये मुनासिब नहीं। मुझे हरम ले जाओ, बाद में देखी जाएगी। लिहाजा नहायत ही दर्द की,
تکلیف میں، شدت کی تکلیف میں قراہتے ہوئے حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے حرم میں جاتے ہیں اور وہیں صحن کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور شدت سے آہ و بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، حضرت امام رضا کو مخاطب قرار دیتے ہیں کہ کیا آپ کے زائر کے یہ شایان شان ہے کہ اس کے ساتھ ایسی تکلیف پیش آئے اور اس کا ایسے ہاتھ کاٹنے کا اور پھر بازو کاٹنے کا جو ہے وہ ڈاکٹر کہے، یہ آپ کے زائر کے شایان شان ہے؟ آپ تو امام الرعوف ہیں، آپ تو دوسروں پر کرم کرتے ہیں، نظر لطف کرتے ہیں، میں تو آپ کا زائر ہوں اور آپ کی رعفت و کرم تو آپ کے زائرین پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میرے ساتھ ایسا سلوک یہ کیسے آپ برداشت کر رہے ہیں؟ یہ جملے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہتا ہے کہ وہیں عالم مکاشفہ میں چلا جاتا ہے اور اس عالم میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرتا ہے۔ امام رضا اس کے سامنے آتے ہیں، یہ امام سے شکوہ کرتا ہے، امام مسکراتے ہیں اور اس کے بازو پر اوپر سے ہاتھ پھیرنا شروع کرتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کی انگلیوں تک امام جو ہے وہ اپنا دست شفقت جو ہے وہ پھیرتے ہیں اور پھر اس محمد حسین قمشئی سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ جملے امام کے ختم ہونے تھے کہ یہ محمد حسین قمشئی اپنے اس عالم سے باہر نکل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف موجود نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہاتھ بھی بالکل صحیح و سالم ہوتا ہے، لہٰذا اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے شفا دے دی ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ چلیں ڈاکٹر کو معائنہ کرواتے ہیں، ڈاکٹر بھی اس پہ ایک نظر دے۔ جیسے ہی یہ مطب میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس ہاتھ کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے غلط ہاتھ دے دیا ہے، اس ہاتھ پہ آپ کا وہ دانہ نہیں تھا، دوسرے پہ تھا، دوسرا مجھے ہاتھ دکھاؤ۔ دوسرے ہاتھ کو بھی دیکھتا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو دیکھتا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں تو ایک ایسا موذی دانہ تھا کہ اگر اس کو وجہ سے آپ کا بازو نہ کاٹا جاتا تو آپ کی موت واقع ہو جاتی، کیا آپ مسیح سے مل کر آئے ہیں؟ تو محمد حسین قمشئی مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، مسیح سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ایسی ہستی سے ملاقات ہوئی ہے جو مسیح سے بھی بڑھ کر اپنے زائرین کی اوپر نظر کرم کرتے ہیں اور رافت سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس محمد حسین قمشئی کو بطور کلی اس تکلیف سے نجات عطا کی۔ مرحوم شہید دستغیب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد حسین قمشئی سے متعدد افراد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مرحوم شہید دستغیب شیرازی ایک اور واقعہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کرامت سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور ہماری پلے لسٹ میں مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چونکہ شیخ حسن علی اصفہانی سے متعلق واقعہ ہے لہٰذا اسی کی پلے لسٹ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ میں اجمالی طور پر واقعے کو ذکر کرتا ہوں کہ ایک زائر آتا ہے مشہد الرضا میں زیارت کی غرض سے، شاعر ہوتا ہے، تو وہ یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں تولیت حرم کے لیے ایک قصیدہ پڑھتا ہوں اور تولیت حرم سے انعام وصول کرتا ہوں۔ یہ وہ فیصلہ کرتا ہے، قصیدہ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تولیت کے پاس جاؤں۔ راستے میں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تولیت تو خود خادم ہے، اس کے لیے قصیدہ پڑھنا مناسب نہیں، میں کیوں خود حضرت رضا کے لیے قصیدہ نہ پڑھوں۔ لہٰذا حضرت امام رضا کے حرم میں جاتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ امام رضا کے لیے قصیدہ پڑھتا ہے۔ جیسے ہی اس کا قصیدہ مکمل ہوتا ہے کوئی اسے 20 تومان عطا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا یہ تو میرے لیے بہت کم ہے۔ پھر دوبارہ قصیدہ پڑھتا ہے اور جیسے ہی قصیدہ مکمل ہوتا ہے کوئی اسے مزید 20 تومان دے دیتا ہے، 40 تومان ہو گئے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت کم ہے۔ پھر دوبارہ قصیدہ پڑھتا ہے اور تیسری مرتبہ جب قصیدہ ختم ہوتا ہے تو کوئی اسے مزید 20 تومان دیتا ہے اور ٹوٹل اس کے پاس 60 تومان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی یہ حرم مطہر سے 60 تومان لے کر باہر آتا ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی سے ملاقات ہوتی ہے۔ شیخ اسے کہتے ہیں کہ آپ تو مولا سے اب ڈائریکٹ لینے لگے ہیں، تو کیا مجھ سے معاملہ کریں گے؟ وہ 60 تومان آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو 1,120 تومان دوں۔ تو کہا ہاں بسم اللہ۔ تو یہ معاوضہ کر لیتا ہے اور 60 تومان دیتا ہے، 120 تومان وصول کر لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے اور پھر شیخ کے پاس جاتا ہے کہ اب مجھے وہ 60 تومان واپس کر دیے جائیں۔ تو شیخ کہتے ہیں نہیں، یہ معاملہ فسخ
نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ میں نے واقعہ تفصیل کے ساتھ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بیان کیا ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو شہید محراب شہید آیت اللہ عبد الحسین دستگیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نقل شدہ حیرت انگیز اعجاب انگیز واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم